الصبح بدا من طال. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچئے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے بس انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا۔ تو جس دل میں اس کی محبت نہیں، وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے جڑ جائیں اتنی ہی جلدی آزمائشیں سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہم میں ہمت باقی نہیں، تو جان لو وقت آزمائش اب بس ختم ہونے کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟
اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، بات تو صرف ایمان، توکل اور صبر کی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گناہ سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جو ابھی تک ناممکن ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے تمام معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی،
جس کی موت اچھی اس کی خبر اچھی، جس کی خبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آپ کے ہر غم پر تسلی دیتا ہے، آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے، آپ کو مشکل میں بہادر رہنا سکھاتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن کا نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ہیں ابھی باقی۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، بس پھر اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا، فیکن تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس وقت مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں ہمت دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ تمہارا کام ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پر کامل یقین کر لو اور پھر اس کے معجزات دیکھو۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہے۔ تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزرے ہو، کیسے پہنچے ہو، یہاں تک اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت تمہارے ہر ادھورے خوف کا خیال رکھے گا۔
اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے تم، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے۔ بدلتے تب ہی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتی ہے اور لاپرواہی کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں، ان انسانوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو، کیونکہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ دل جو ہے نا، یہ اکثر بلا وجہ اللہ سے شکایتوں کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ہی بھول جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مگر جب ہم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کرنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ پھر اللہ کی چاہت میں ہی ہمیں اپنی چاہت محسوس ہونے لگتی ہے، اور دل خود بخود ہی ساری ضدیں چھوڑ دیتا ہے۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمیٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی،
وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ ہم ہی خود کا بہترین دلاسا، بہترین دوست اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی ہوتے ہیں۔ اور ایسا پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب ہم خود سے کام کرواتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ جب کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑ دی جائیں تو اسے ہمت مانگا کرتے ہیں اپنے، اور وہ رب اتنا مہربان ہے، سمیٹ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر بھی وہ امید، وہ صبر، وہ حوصلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا۔ جو رب تمہیں دعاؤں تک لے آیا ہے وہ نصیب میں گنجائش بنا بھی سکتا ہے۔ وہ جو دن پر رات کو طاری کرتا ہے وہ اندھیروں میں روشنی دکھا بھی سکتا ہے۔ وقت بھی اسی کے حکم سے چلتا ہے اور وہ وقت مسافت گھٹا بھی سکتا ہے۔ چاہے فرش پر تمام دروازے بند کر دیے جائیں وہ عرش سے مدد بھجوا بھی سکتا ہے۔ وہ جو سمندروں سے راستہ بنا دیا کرتا ہے وہ تمہاری راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹا بھی سکتا ہے۔ آزمائشیں تو اس تک لے جانے کا ذریعہ ہیں، وہ صبر پہ مان جانے والوں کو شکر میں رلا بھی سکتا ہے۔ اصل بات تو تمہاری تڑپ کی ہے، ورنہ جو تہجد تک لے آئے وہ معجزے دکھا بھی سکتا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے۔ اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اسے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی، اور اس سے جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں، دل کی کیفیت کو جاننے والا نہیں، پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ ہی کو سنایا کرتے ہیں۔ دل تڑپنے پر وہ دل لے کر ہم اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں، اس کا مرہم ہم وہیں تو پاتے ہیں، اس کو خوب سمیٹنا آتا ہے۔ تم سب اس پر چھوڑ کر تو دیکھو، صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہو۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ وقت قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کے اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔
ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے یہ صرف گزارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترا جائے تو صرف اس پر اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور صرف رب ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب جانے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو۔ انسنا نہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، سنتا سب ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے، ہر مشکل حل کر دیتا ہے۔ بے شک اور پھر دعا کی قبولیت کا وقت بھی تو قریب آ جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈلیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاخ راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟
यूं ही नहीं पा लिया तुमने तहज्जुद का सजदा। कुछ तो ऐसा नामुमकिन है जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। अल्लाह हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क नसीब फरमाए। जब वो रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है, तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे मुआजिज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना आसमान वालों ने। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो क़िस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह की इबादत और ज़िक्र करने के बाद बाकी सारे मामलात की तैयारी करने वाला शख्स उस बादशाह की तरह वक्त गुजारता है जिसने सल्तनत की भाग दौड़ संभालने के बाद बाकी सारे मामलात का बगौर जायज़ा लेना शुरू कर दिया हो। नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला के क़ुर्ब हासिल करने और अल्लाह ताला से राज व नियाज की बातें करने का बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेजार होकर उसके सामने सजदा रेज़ होना और आंसुओं के मोतियों से अपनी इल्तिजा, अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को मुकाम से नवाज दिया जाता है। तहज्जुद का आगाज़ इंसान से तो हो सकता है, मगर इख्तिताम सिर्फ अल्लाह है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ़ जब रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुब्बारा बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज्ब करके रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझनें सुलझा देती है। फिर मजाजी दुख नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात की नींद अच्छी नहीं लगती, बस फिर अल्लाह से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है और अर्श वाले की लत लग जाती है। जब हार और जीत का फैसला अल्लाह के हवाले कर दो तो नसीब से लगाई हुई सारी जंगें ख़त्म कर देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अब तुम कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा यकीन तुम्हारे वसवसों से ज़्यादा मजबूत है। उसकी मसलिहत और वक्त की तरतीब ना समझने के बावजूद भी जब तुम सब्र कर लेते हो तो वो सारी छुपी हुई हकीकतें तुम्हें समझा देता है और फ़ैसला भी तुम्हारे हक़ में सुना देता है। तुम जो मांगते हो वो उसे तुम तक आखिरकार खींच ही लाता है। वो तुम्हें अधूरा रखकर ही मुकम्मल कर देता है। वजूद के जिस हिस्से को वो खाली कर देता है उस खालीपन में वो खुद बसेरा कर लेता है। तुमसे जो छीना गया होता है वो हमेशा तुम तक लौट आता है। लकीरें भी हाथ का साथ छोड़ देना, तब भी वो लकीरें बनाने वाला तुम्हें थामे रखता है। फिर तुम इस बात को समझो या ना समझो तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना।
مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہے کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہے؟ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے! تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہے وہ آسمان کے پار جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ لاحاصل خواہشیں اور ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے بس وہ ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔